آپ نے فرمایا ہے فَاتَّبِعُونِي، تسا میرے معبود دی پیروی کرو، تسا میرے معبود دے نقش قدم تے چلو۔ ہن جیڑا بندہ آکھے کہ نبی ساڈے ورگا ہے، نبی یہ ساکھیا بھائی میں نبی میں تو بڑا بلند ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑی شان والا ہے، میں تو بلند ہے، تا جیڑا بندہ بلند ہوئے وہ ہمیشہ نہیں ہوگا۔ جڑے چھوٹے مرتبے والے ہوں گے وہ پچھو لگ دیں، جڑا حافظ قرآن ہوئے وہ ہمیشہ اگو کردا ہے، کیونکہ وہ نشان ہے کہ امامت پہ مسلح پہ فائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدا بندہ اپنے آپ کو بلند بالا سمجھ سی پھر انہوں نے مغرو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ معاذ اللہ نبی میرے ورگا ہے، رسول میرے ورگے نے، جناب والا وہ بندہ انہوں نے برابر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہ جیڑا بندہ لیول دے اندر اکول ہوئے، برابر ہوئے، وہ بندہ پھر نقش قدم تے نہیں چل سکتا، اور پھر نہ فَاتَّبِعُونِی دا مستاق بن سکتا ہے، نہ جو اللہ دا مستاق بن سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب فَاتَّبِعُونِی اسا نبی دی اتباع نہیں کرنی، انہوں نے برابر سمجھنا ہے کہ وہ ساڈے ورگا ہے، تب برابر چلنا والا کبھی بھی اتباع نہیں کر سکتا، پیروی نہیں کر سکتا، نقش قدم پہ نہیں چل سکتا۔ جیڑا بندہ کہ بھائی نبی ساڈے جناب والا بڑے بھائی اتنا ساڈے برابر ہے، تو وہ کیوں فَاتَّبِعُونِی کا مستاق بن گیا؟ وہ پھر کیوں دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے محبت کر جائے؟ وہ دعویٰ کرن تو پاس ہے، وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، جنا وہ اتباع نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں چل سکتا، تو پھر وہ بالکل اللہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ میرے نال پیار کرے۔ اے نہیں آکھ سکتا بھی ایسا اللہ دے پیارے ہاں۔ آج اس دور دے اندر جائے دوسرے دور دے اندر تقریباً دنیا بہت ہی زیادہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ آج اس دور دے اندر ایک سیدھے سادھے مسلمان واسطے زندگی گزارنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں اندر فتنیاں کو بچ کے ایمان برقرار رکھنا ایک مسلمان واسطے بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہر بندہ اس پہ ایمان دیکھتے تیر چلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ اس پہ ایمان منسوخ کرنے کی جناب والا کوشش کے اندر لگیا ہوا ہے۔ لیکن وقت میں دیکھ لو مسلمانوں کے قانون کے اندر، مسلمانوں کے لا کے اندر آج بھی جناب والا اتنے صدیاں بعد، اتنے سالہ بعد حافظ قرآن میں مسلح امامت کو کھلا رہا ہے۔ ایک صف ہوندی ہے، دو صف ہوندی ہیں، تین ہوندی ہیں، باقی سارے بندے مل کے کھلوتے ہوندے ہیں، لیکن امام واحد کلا وہ بھی اگو کھلوتا ہوتا ہے۔ کیوں کھلوتا ہوتا ہے؟ آج اس گئے دوسرے دور کے اندر اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اس کو حافظ قرآن عمر کی وجہ سے جناب والا اگو کھلا رہا جانا ہے۔ کہ حافظ قرآن بھی اتنی شان ہے کہ اتنے گئے دوسرے دور کے اندر، اتنی جناب والا فتنے والے دور کے اندر حافظ قرآن بھی یہ شان ہے کہ انہوں اگو کھڑا کیا جاتا ہے، تو پھر صاحب قرآن بھی کی شان ہے۔ انہوں کا مقام بڑیاں کے وچوں بلند ہے، نبیاں کے وچوں بلند ہے، وہ امام الانبیاء ہیں۔ انہوں کا مرتبہ انسانہ کے وچوں سب کو زیادہ بلند ہے، خدا تو بعد انہوں کا مرتبہ سب کو زیادہ بلند ہے۔ اس واسطے تسا نبی کو اپنے اکول نہیں آکھ سکتے، کیونکہ رب نے انہوں کی شان بلند کر دیتی ہے۔ رب نے انہوں کی شان کے اندر میں ہر جگہ تے دسیندا ہونا کہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جڑا ثنا خان ہوئے، نعت پڑھنے والا ہوئے، ضروری نہیں کہ وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھے، آپ بھی تعریف کرے۔ سمجھ آ رہی ہو آپ بھی تعریف کرے، اور ضروری نہیں کہ کوئی نقیب اپنے اشعار کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرے، بلکہ ہر قرآن پڑھن والا قاری جس دن قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے تو سمجھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتا ہے۔ جس طرح وہ قرآن میں تلاوت کرنے باندھا ہے تو پھر وہ کیا آخر ہے؟ وہ آدھا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ ایسا اپنے معبود نے اتنی شان بخشی ہے کہ ایسا انہوں نے پیروی کے اندر اپنی رضا رکھا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ وہ سن لو، رب کا واضح اعلان ہے، رب نے اعلان کیتا ہے کہ حضرت آدم کو لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام